بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آج کل یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ انشورنس کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ انشورنس چاہے جنرل انشورنس ہو یا لائف انشورنس ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں کہ لائف انشورنس کے اندر سود ہے اور ناحق دوسروں کا مال کھانا ہے، اور جو جنرل انشورنس ہے اس کے اندر جوا ہے، تو دونوں ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ لائف انشورنس میں سود کیسے ہے کہ انشورنس کی جاتی ہے 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی۔ اگر اس کے دوران اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ کمپنی اس کو دے دیتی ہے اور باقی رقم ان سے نہیں لی جاتی۔ یہ بھی قرض پر مشروط نفع ہے۔ اسی طرح اگر اس بندے کی ڈیتھ نہیں ہوتی اور جتنی قسطیں ہوتی ہیں وہ اتنی پوری جمع کر دی جاتی ہیں تو پھر بھی اس پر اس کو مشروط نفع ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارک ہے، کلو قرض جرا منفعتن فہو ربن، ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ اب یہاں پر جو رقم انشورنس میں ہر سال یا ہر مہینے قسطوں کی صورت میں جمع کروائی جا رہی ہے، یہ بطور قرض ہے، اور اس کے اوپر جو انشورنس کمپنی کی طرف سے اضافی رقم دی جا رہی ہے واپس، وہ نفع ہے، اور قرض پر مشروط نفع سود ہے، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر کسی نے انشورنس کروائی ہے تو فوراً اس سے توبہ کی جائے اور جتنی قسطیں جمع کروا چکے ان انشورنس ختم کروا کے وہ واپس لی جائیں، اور اس میں سے اگر کچھ اضافی واپس کرتے ہیں تو بغیر نیت ثواب کے اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ جن کی انشورنس مکمل ہو چکی وہ رقم پوری لے چکے تو جتنی رقم اپنی جمع کروائی تھی وہ ان کی ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی اضافی رقم ہے وہ فوراً کسی شریف فقیر پر صدقہ کر لی جائے۔ ثواب کے کام میں بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے، ثواب سمجھ کر خرچ کرنا جائز نہیں ہے، شریف فقیر پر اس رقم کو بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دیا جائے کہ سود کی رقم میں ثواب کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو جنرل انشورنس ہے، زیور کی انشورنس کرواتے ہیں، گھر کی انشورنس کرواتے ہیں، گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں، یا کسی بھی قیمتی سامان کی انشورنس کرواتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں کہ یہ جوا پر مشتمل ہے۔ جوا کیسے ہے؟ جوا کس کو کہتے ہیں؟ ایسا عقد جو دو مسلمانوں کے درمیان ہو اور اس میں اچانک کسی دوسرے کا مال بغیر کسی عوض کے اس کے اندر مل جائے۔ یہاں یہی صورت ہوتی ہے کہ اگر جس چیز کی انشورنس کروائی ہے، گاڑی کی انشورنس کروائی ہے، اس کا اگر نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، تو اب انشورنس کمپنی وہ سارے کا سارا مال بھرے گی، بغیر عوض کے اس کو نقصان ہو گیا۔ اور اگر جو گاڑی کی انشورنس ہے، اب اگر جتنے عرصے کی انشورنس ہے، 5 سال، 10 سال، 15 سال کی، اب اتنے سال میں اگر گاڑی کا نقصان نہیں ہوتا تو اب جو کسٹمر ہے یہ ہر سال قسطیں جمع کروا رہا ہے، اب یہ ساری کی ساری اس کی رقم بغیر اس کے نکل گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جس نے بھی اپنی مال کی انشورنس کروائی ہے یا جان کی انشورنس کروائی ہے فوراً اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک درہم سود کا کھایا اس نے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ 33 مرتبہ منہ کالا کیا۔ کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ تو یہ سود اتنا سخت حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ حلال کو بھی لے ڈوبتا ہے، اور اس کی وجہ سے نحوست اور بے برکتی آتی ہے، گھر میں فسادات بنتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بنتے ہیں، اتفاق اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں بے برکتی ہوگی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں نقصان ہوگا۔ یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر سود کو چھوڑ دیا جائے، جوئے کو چھوڑ دیا جائے، حرام کام کو چھوڑ دیا جائے، حلال طریقے سے مال کھایا جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی، بچے فرما بردار ہوں گے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد نہیں ہوں گے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی۔